سر چارلز سپینسر، چارلی چیپلن، آرڈر آف دی برٹش ایمپائر، برطانوی مزاحیہ اداکار اور فلم ہدایت کار تھا۔ امریکی سینما کے کلاسیکی ہالی ووڈ کے ابتدائی سے درمیانی دور میں چارلی چیپلن نے بطور فلم ساز اور موسیقار بہت شہرت پائی۔ چارلی چیپلن نے خاموش فلموں کے دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی بلکہ ان کا مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشکار اور بعد ازاں موسیقار بھی خود ہی تھا، اور اس دور کے سب سے بااثر فلمی شخصیات میں سے تھا۔ چارلی چیپلن فرانس کی خاموش فلموں کے مزاحیہ اداکار میکس لینڈر سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اپنی ایک فلم بھی میکس لینڈر کے نام کی۔ چیپلن کا تخلیقی کام 75 برس پر محیط ہے، جو اس کے بچپن میں ملکہ وکٹوریہ دور میں برطانوی سٹیج اور موسیقی کے حالوں سے شروع اور 88 برس کی عمر میں اس کی موت تک جاری رہا۔ میری پکفورڈ، ڈگلس فیئر بینکس اور ڈی گرفتے کے ساتھ مل 1919 میں چارلی چیپلن نے یونائیٹڈ آرٹسٹس نامی فلم اسٹوڈیو قائم کیا۔ 1999 میں امی رکن فلم انسٹیٹیوٹ نے چیپلن کو تمام ادوار کا 10واں بہترین اداکار قرار دیا۔ 2008 میں چارلی اے لائف نامی کتاب پر تبصرہ میں مارٹن سیف نے تحریر کیا، چیپلن صرف بڑا نہیں تھا، وہ دیوہیکل تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کو چیپلن کے کام کے معیار کے لاسانی ہونے کا بہت احساس تھا، اور اس کی فلموں قریباً ہر حیثیت میں کام کیا، جیسے اداکار، ہدایت کار، پیشکار، مکالمہ نویس، موسیقار وغیرہ۔ وہ چیپلن کو فلمی صنعت کا واحد جینیس ہی کہتا تھا۔ چارلز سپینسر چیپلن 16 اپریل 1889 کو ایسٹ سٹریٹ، والورتھ، لندن، انگلستان میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین برطانیہ کے موسیقی کے حالوں کی روایت سے تعلق رکھنے والے فنکار تھے۔ اس کا باپ چارلز سپینسر چیپلن سینئر ایک صداکار و اداکار تھا، اور اس کی ماں ہینا سپینسر ایک گلوکارہ و اداکارہ تھی۔ ان دونوں میں اس وقت علیحدگی ہو گئی جب چارلی کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے گانے کی تربیت حاصل کی۔ 1891 کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ چارلی اور اس کا بڑا سوتیلا بھائی سڈنی اپنی ماں کے ساتھ بارلو سٹریٹ، والورتھ میں رہتے تھے۔ چارلی اپنے بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ المکتے میں کیننگٹن روڈ پر اور اس کے اردو گرد کے پتوں پر بھی رہا۔ ان میں 3 پاویل ٹیرس، چیسٹر سٹریٹ اور 39 میتھلی سٹریٹ شامل ہیں۔ اس کی ماں اور نانی کا تعلق رومانیچلس کے سمت خاندان سے تھا، جس پر اس کو انتہائی فخر تھا، اگرچہ اس تعلق کو اس نے اپنی خود نوشت میں اپنے خاندان کی الماری میں ڈھانچہ کہا تھا۔ چیپلن کا باپ چارلز چیپلن سینئر شراب کا عادی تھا، اور اس کا اپنے بیٹے سے بہت کم رابطہ تھا، اگرچہ چارلی اور اس کا سوتیلا بھائی مختصر عرصے کے لیے اپنے باپ اور اس کی مشوقہ لوئس کے ساتھ 287 کیننگٹن روڈ پر رہے تھے، جہاں آج ایک تختی اس حقیقت کی یادگیری کے لیے کندہ ہے۔ دونوں سوتیلے بھائی اس یہاں رہے جب ان کی ذہنی مریضہ ماں کولسڈن میں کین ہل کے پاگل خانے میں تھی۔ چارلی کے باپ کی مشوقہ نے اسے آرچ بشپ ٹیمپلز بوز اسکول بھیج دیا۔ 1901 میں جب چارلی 12 برس کا تھا، اس کا باپ جگر کے تشمہ سے انتقال کر گیا۔ 1901 کی مردم شماری کے مطابق چارلی المکتے میں 94 فرنڈیل روڈ پر دی ایک لنکاشائر بوز کے ساتھ رہتا تھا۔ دی ایک لنکاشائر بوز ایک رقص کا طائفہ تھا جس کا امیر 17 سالہ جان اولم جیکسن تھا۔ جیکسن اس طائفہ کے بانیوں میں سے کسی کا بیٹا تھا۔ چیپلن نے امریکہ کا پہلا دورہ فریڈ کارنو طائفہ کے ساتھ 1910 سے 1912 تک کیا۔ برطانیہ میں 5 ماہ گزارنے کے بعد چیپلن کارنو طائفہ کے ساتھ 2 اکتوبر 1912 کو امریکہ کے دوسرے دورے پر آیا۔ کارنو کمپنی میں آرتھر سٹینلی جیفرسن بھی تھا، جو بعد میں سٹین لارول کے نام سے مشہور ہوا۔ چیپلن اور لارول بورڈنگ ہاؤس کے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے۔ سٹین لارول تو واپس برطانیہ چلا گیا، لیکن چیپلن نے امریکہ ہی میں قیام کیا۔ اواخر 1913 میں میکسونیت، میبل نورمنڈ، منٹا ڈفری اور فیٹی آربوکل نے کارنو طائفہ میں چیپلن کے فن کا مظاہرہ دیکھا۔ سنیت نے اسے اپنے اسٹوڈیو کی سٹون فلم کمپنی میں فورٹ سٹرلنگ کے متبادل کو طور پر بھرتی کر لیا۔ ابتدا میں چیپلن کو فلمی اداکاری کی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے میں بہت مشکل پیش آئی، جس سے اس کی اداکاری پر بھی برا اثر پڑا۔ چارلی کی پہلی فلم میکنگ اے لانگ کی تکمیل کے بعد سنیت نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت مہنگی غلطی کر بیٹھا تھا۔ زیادہ تر تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ نورمنڈ نے اسے اس بات پر مائل کیا کہ وہ چارلی کو ایک اور موقع دے۔ چارلی چیپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم اے کاؤنٹیس فرام ہانگ کانگ
کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے اواخر میں گرنے لگی اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔ 1977 میں انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور انہوں نے وہیل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ ویوی سوئٹزرلینڈ میں 1977 کے کرسمس کے دن نیند میں ان کی موت واقع ہو گئی۔